وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آخری 21 آیات، آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 78 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ نے ہجرت کی اہمیت، فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، مہاجر راہ خدا میں شہید ہو یا ویسے ہی طبعی فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں مہاجر کا درجہ بہت بلند ہے۔ تیسری بات، اللہ ذوالجلال نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت بیان فرمائی ہے۔ چوتھی بات، فلکیات اور سماوی جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پانچویں بات، سمندری جو انعامات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ چھٹی بات، اپنی عمومی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ساتویں بات توحید کا ذکر ہے اور شرک کی تردید ہے۔ یہ شرک کی تردید پھر ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھائی گئی ہے اور بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی۔ آخر میں آخری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے لیے رکوع کرنے کا، اپنے لیے سجدہ کرنے کا، اپنے لیے بندگی اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ تم میرے بندے ہو۔ تمہیں میرے ہی پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے مسلمان کے نام سے پکارا، تمہارا نام رکھا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم مسلمان بن جاؤ، یعنی فرمان بردار بن جاؤ، اسی کے یعنی اللہ کے حکم کی وجہ آوری شروع کرو۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہے۔ تفصیل ان آیات کریمہ کی کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہجرت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس سے پہلے آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت کا حکم بیان فرمایا۔ جہاد کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم کیا گیا ہے، جن لوگوں کو مارا گیا، جن کے ساتھ قتال کیا گیا، جن کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کیا گیا، ان کو اب اجازت دی گئی کہ وہ بھی کافر کے خلاف تلوار اٹھائیں، تیر اٹھائیں، نیزہ اٹھائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ یہ اذن جہاد اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ عبادات قائم کر سکیں، لوگ امن قائم کر سکیں، لوگوں میں دنیاوی ترقی ہو سکے، لوگوں میں معاشرتی بلندیاں پیدا ہو سکیں، اخلاقی کریمانہ پیدا ہو سکیں، لوگوں میں اچھی جو سوسائٹی ہے اس کے ایک خد و خال لوگ قائم کر سکیں۔ یہ ساری چیز تبھی ممکن ہے جب امن ہوگا، اور امن جہاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، امن جہاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کے بعد کفار کو پچھلی امتوں سے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ان دونوں چیزوں کے تناظر میں یہاں پر ہجرت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھیے ذرا، ہجرت کو بعد میں، جہاد کو پہلے ذکر کیا گیا۔ ہجرت کو بعد میں، جہاد کو پہلے ذکر کیا گیا۔ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ہجرت بھی ظالم کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے کا نام ہے، جہاد بھی ظالم کے ظلم کو روکنے کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے، ایک ہے چھوڑنا، ایک ہے روکنا، ذرا دونوں کو عقلی طور پہ سمجھیے۔ ایک ہے چھوڑنا، ظالم کے ظلم سے علاقہ چھوڑ دینا، ایک ہے ظالم کے ظلم کو روکنا۔ دونوں عملوں میں افضل عمل یہ ہے کہ ظالم کا ظلم روکا جائے، ظالم کا ظلم، کیونکہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کے بعد
دوسرے لوگوں پر ظلم ہوگا، وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تیسروں پر ظلم ہوگا، وہ چھوڑ کے جائیں گے چوتھوں پر ظلم ہوگا۔ یوں ظالم کا ہاتھ نہ رکنے کے نتیجے میں مظلوموں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ظالم کا ظلم بھی بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر ظالم کے ظلم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص بن کر کے جب کافر کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ظالم کا ظلم روکیں گے، تو یہ ظلم روکنے کے نتیجے میں اب کوئی مظلوم نہیں بنے گا، کیونکہ ظالم کا ظلم رک گیا، ظالم کا ہاتھ روک دیا گیا، ظالم کی قوت کو توڑ دیا گیا، ظالم کی معاش کو ختم کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، تو ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، اور جب ظالم ظلم نہیں کر سکے گا مظلوموں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جائے گی بجائے بڑھنے کے، اور یہ افضل بات ہے، یہ کمزور بات نہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے جو چیز نتیجے کے اعتبار سے جو ہے وہ اول تھی اس کو پہلے بیان کیا، اور جو چیز نتیجے کے اعتبار سے بعد میں تھی اس کو بعد میں بیان کیا، لیکن جو حقائق کے اعتبار سے گراؤنڈ ریالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاد بعد میں ہوا، ہجرت پہلے ہوئی، لیکن چونکہ اس میں نتیجے کے اعتبار سے افضل نتیجہ جہاد کا ہے تو جہاد کو پہلے ذکر کیا گیا اور ہجرت کو بعد میں، لیکن دونوں ہی افضل عمل ہیں، دونوں ہی اونچے عمل ہیں، دونوں ہی برگزیدہ عمل ہیں، جہاد بھی ہجرت بھی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا اپنے اپنے مقام پر ایک درجہ اور مقام ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے جہاد ہجرت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ظالم کا ہاتھ روکا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے اللہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد بھی کرو مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم ظالم کو روکو گے ظلم سے تو یہ بھی اس کی ایک مدد ہے کہ وہ مزید ظلم نہیں کر سکے گا، مزید اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج نہیں ہوں گے، تو یہ گناہوں کا اس کے اعمال نامے میں درج نہ ہونا یہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے مدد ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ایمان بھی قبول کر لے، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ اس کو ہدایت بھی نصیب فرمائے، تو یہ بڑی مدد ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا بھی ثواب ہے، اور ظالم کا ہاتھ اگر روک نہیں سکتے تو اس کا علاقہ چھوڑ دینا بھی ثواب ہے، دونوں کام ثواب کے ہیں۔ تو ہجرت ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے بھی ہجرت فرمائی ہے، آپ بھی مہاجر ہیں، اور کئی انبیاء علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ مہاجر ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خود قرآن پاک نے 20ویں پارے میں انی مہاجرن کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں مہاجر ہوں اللہ کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہجرتیں کی ہیں، اور یہ ہجرت کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے، ان حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ مہاجرین قیامت کے دن اونچے درجوں پر ہوں گے۔ مہاجرین کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے، مہاجرین اللہ کے ہاں اولو القربہ میں سے ہیں، مہاجرین اللہ کے ہاں مقربین میں سے ہیں، مہاجرین اللہ کے ہاں منعم علیہم میں سے ہیں، مہاجرین اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو مرزوق حسنہ ہیں، جن کو اچھا رزق دیا جانا ہے۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مختلف روایات کے تناظر میں یہ خلاصتاً چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ والذین ہاجروا فی، ہاں البتہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، عمل وہ ظاہراً نیک ہوگا، لیکن یاد رکھیے اس عمل کی قبولیت تبھی ہوگی جب نیت کا خلوص ہو۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو کیا ہجرت، کیا جہاد، کیا سخاوت، کیا علم، کیا قرات، کیا فقہ، ہر چیز بیکار، ہر چیز کیا ہے بیکار ہے خلوص نیت کے بغیر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ جو آدمی
دنیا کے لیے تو دنیا میں کسی چیز کے لیے یا کسی عورت کے لیے یا نمود و نمائش کے لیے ہجرت کرے گا، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہو۔ معنی یہ ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ میں نے دو باتیں کی تھی، ایک ہجرت کی فضیلت اور اہمیت، اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ راہ ہجرت میں یعنی ہجرت کر کے آنے والے لوگ اگر مارے جائیں، قتل کیے جائیں یا تبھی موت مر جائیں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے کیا ہے؟ بلند درجے ہیں، اچھا رزق ہے۔ یہ بات میں نے دوسری کی تھی۔ اب پہلی بات ترجمہ پڑھ لیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پہلی بات ختم۔ پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تو جاننے والا بردبار ہے۔ توجہ جی، میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے آئے وہ راہ خدا میں مارے گئے یا مر گئے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے رزق حسن ہے۔ سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد جہاد کر رہا ہے، راہ خدا میں مارا جائے، اب اس نے زیادہ بڑی قربانی دی ہے۔ دوسرا آدمی کو ہے جس نے ہجرت کی ہے لیکن فوت ہو گیا، تبھی موت مر گیا، تبھی طور پہ وہ فوت ہو گیا۔ اب دونوں بظاہر برابر تو نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھے ذرا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں مارا جاتا ہے، اس کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ ابھی نکل کر زمین تک نہیں پہنچتا، اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا دوسرے مقام پر، جو آدمی راہ خدا میں مارا جاتا ہے اس کے جسم پر ابھی ضرب لگتی ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اس کے لیے مقدر ہو جاتا ہے کہ اب اس نے دنیا سے جانا ہے، اسی لمحے میں ابھی وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، یعنی پوری طرح روح نکلی نہیں ہے، خون جسم کا زمین پہ پہنچا نہیں ہے، پہلے ہی اللہ جنت کے دریچے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا کہ یہی آدمی تیسرے مقام پر فرمایا اس کو اللہ جنت دکھا دیتے ہیں، اور جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چوتھا، فرشتے اس کو لینے کے لیے کتار باندھ دیتے ہیں۔ پانچواں، اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ مختلف فضائل، مختلف جو تمنائیں آرزو ہیں، یہ مقامات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ اب اتنے فضائل، اتنے مناقب اس آدمی کے لیے جو راہ خدا میں کٹ جائے، اور جو آدمی صرف فوت ہو جائے تو ظاہر ہے وہ اس کا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ نے دونوں کا درجہ برابر کیوں رکھا؟ دونوں کا ثواب کیوں ایک جیسا رکھا؟ یہاں کہا نا کہ جو مار دیے گئے یا مر گئے انہیں اللہ اچھی روزی دے گا، گویا کہ دونوں کا درجہ برابر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں، حالانکہ دونوں کے درجے میں بہت فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میاں کس نے کہا ہے کہ دونوں کا درجہ برابر ہے؟ قرآن نے تو نہیں کہا۔ قرآن نے تو نہیں کہا جو مارے گئے ان کا درجہ برابر ہو گیا۔ درجہ برابر قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا ہے ان کو اللہ کے یہاں اچھی روزی دی جائے گی، ان کو اللہ کے یہاں روزی اچھی دی ہے۔ اچھی روزی دیے جانے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کو قیامت کے دن جنت میں پروٹوکول دیا جائے گا۔ اب پروٹوکول جو ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ پروٹوکول درجے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو پولیس کا آئی جی ہے، اس کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو پورا ایک صوبہ ہے، اس صوبے کا گورنر ہے۔ اب آئی جی کا پروٹوکول اور ہوگا، گورنر کا پروٹوکول اور ہوگا۔ اسی طرح اگر اس صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو اس کا پروٹوکول اور طرح کا ہوگا۔ اگر اسی ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے تو پروٹوکول اور درجے کا ہوگا، صدر ہے تو اس کا پروٹوکول اور درجے۔ تو پروٹوکول تو ہر ایک کا ہے، لیکن یہاں یہ کہا گیا پروٹوکول دیا جائے گا، عزت دی جائے گی۔ اب عزت میں فرق ہے، پروٹوکول میں فرق ہے۔ بھائی جس آدمی نے ہجرت کی، راہ خدا میں فوت ہو گیا، یہ بھی اونچی شان والا ہے، اس کو بھی عزت ملے گی، اس کو بھی پروٹوکول ملے گا، لیکن اس سے بڑا پروٹوکول جنتی کا ہوگا، اس کا ہوگا شہید کا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر صرف مطلقاً پروٹوکول کا ذکر کیا ہے کہ دونوں کو عزت دی جائے گی، دونوں کو رزق حسنہ دیا جائے گا۔ اب وہ رزق حسنہ الگ الگ ہے۔ آپ دعوت کرتے ہیں اور اپنی دعوت میں عمومی طور پر، پوری دنیا میں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ دعوت جب ہوتی ہے تو اس دعوت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طبقے سے، عام حضرات معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ
جن کو آپ دعوت دیتے ہیں ان دعوت مدعو کیے جانے والے لوگوں کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ حیثیت جو چند 4 5 10 12 لوگ 8 لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں, انہیں آپ خصوصی کمرے میں بٹھاتے ہیں, انہیں آپ خصوصی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, انہیں آپ خصوصی مقام پہ لے کے جاتے ہیں. اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں حالانکہ استقبال آپ سب کا کر رہے ہوتے ہیں, عزت آپ سب کو دے رہے ہوتے ہیں, تکریم آپ سب کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دونوں کے بٹھائے جانے میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کھانا دونوں کا ایک جیسا ہو, لیکن بٹھائے جانے کی جگہ میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ الگ ہو گیا, ان کا درجہ. تو دعوت تو دونوں کو ہے لیکن پروٹوکول الگ الگ ہو گیا, درجہ الگ الگ ہو گیا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں عزت ہم سب کو دیں گے, انہیں بھی ملے گی انہیں بھی ملے گی, اور عام جنتیوں کو بھی ملے گی. جو ہجرت نہیں کریں گے جنت میں جائیں گے انہیں بھی عزت ملے گی, لیکن پروٹوکول ہے. یا خاص بتایا گیا ہجرت کی فضیلت کو کہ ہجرت اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اس میں ہجرت کر کے نکل کر جانے والا آدمی اب وہ دنیا سے جائے کس طریقے سے جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, مر جاتا ہے. دونوں صورتوں میں مہاجر اللہ کے ہاں قابل عزت ہے. مہاجر اللہ کے ہاں, یہ ہے اصل بات. پہلی بات ختم ہو گئی. دوسری بات فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ, یہاں اسی کے ضمن میں کہ مہاجرین اور جو مہاجروں میں سے جو قتل کیے جائیں اور مار دیے جائیں مر جائیں دونوں اللہ کے ہاں اچھی روزی ان کو دی جائے گی, لیکن فرمایا ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا اللہ جسے وہ پسند کریں گے. یہ ہے وہ دوسری بات جو میرے مدعا کی دلیل ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم انہیں اس مقام میں داخل کریں گے جس مقام کو وہ پسند کریں گے. اور یہ مقام کون سا مقام ہے؟ اب ان آیات دونوں کا آیات کریمہ کا صرف پس منظر سمجھ لیں, اس کو شان نزول کہتے ہیں. سنیے, دو طرح کا شان نزول بیان کیا گیا, ایک مطلقاً ہے ایک مخصوص ہے. جو مخصوص ہے وہ ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں مکہ مکرمہ میں انہیں بہت ستایا جاتا رہا, یہاں تک کہ ان کے سگے چچا ان کو ایک چٹائی میں ایسے کر کے بند کر کے چٹائی کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیتے اور نیچے دھوئیں کی دھونی دیا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان کسی بند جگہ میں چلا جائے اور وہاں دھواں بھی چھوڑ دیا جائے تو کس قدر دم گھٹتا ہے. اس دم گھٹنے کے باوجود وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, لیکن رائے حق سے برگشتہ نہیں ہوئے. اتنے جلیل قدر شخص اور اولو العزم اپنا صحابہ اکرام میں سے ہیں اور اپنا اولین سابقین اولین میں سے ہیں. ابتدائی ان لوگوں میں سے ہیں 40 لوگوں میں سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے مسلمان ہوئے. اللہ بلکہ بعض حضرات نے تو ابتدائی 8 لوگوں میں ان کا نام لکھا ہے. حضرت عثمان ابن مظعون بالکل ابتدا میں مسلمان. تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد, یہ 2 صحابہ ہیں, صحابی اور صحابی ہیں دونوں, اور دونوں لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کا طبی موت, دنیا سے چلے گئے. غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے, اور یہ 14 صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے. اب سوال کھڑا ہوا کہ مہاجرین میں سے وہ لوگ جو بدر میں شہید ہو گئے, مہاجرین میں سے وہ 2 صحابہ عثمان بن مظعون اور ابو سلمہ, یہ دونوں حضرات فوت ہو گئے, وہ شہید یہ فوت شدہ, تو کیا جو مرتبہ ہجرت ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ سوال اصل میں سوال اصل میں جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ نہیں, فرق کوئی نہیں ہے, پروٹوکول دونوں کو ملے گا. وہ عزت وہ تکریم جو ہجرت کی وجہ سے ملنی تھی وہ دونوں کو ملے گی. اب اگر یہ شہید ہو گئے, وہ طبی موت مرے گئے, تو ان کا طبی موت مرنا اپنے اختیار سے نہیں ہے, ان کا شہید ہونا بھی اپنے اختیار سے نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ عقلاً و نقلاً شرعاً و دیانتاً افضلیت شہید کی ہی ہے, لیکن دونوں کو پروٹوکول دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو طبی موت مر گیا نعوذ باللہ اس کی ہجرت باطل ہو گئی. نہیں, ہجرت کا ثواب دونوں کا برابر ہے. اصل بات یہ ہے ہجرت کا ثواب دونوں کا. اسی طریقے سے ایک سوال ہوا, مطلقاً سوال ہوا کہ یا رسول اللہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے
یا دوسرے علاقوں سے مدینہ آئے، وہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب ان ہجرت کرنے والوں میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو شہید ہو گئے، کچھ وہ ہیں کہ جو مر گئے۔ یا رسول اللہ جو شہید ہو گئے ان کے تو درجے بہت اونچے، بہت بلند، بہت اونچی شان ہے، اور جو تبھی موت مر گئے ان کا تو درجہ ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ ہجرت ان کو کوئی فائدہ دے گی؟ سمجھیں دوسرا سوال کیا تھا، ہجرت ان کو کوئی فائدہ؟ جواب آیا کہ ہجرت کا فائدہ دونوں کو ہوگا، ہجرت کا فائدہ دونوں کو، اسی لیے قرآن نے کہا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ دونوں کو رزق حسن دے گا، وَلَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اللہ دونوں کو اس مقام پہ پہنچائے گا جس مقام کو وہ پسند گیا، گویا دونوں جنتی ہیں، ہجرت دونوں کو فائدہ دے گی۔ چلیں آگے فرمایا ذالک، یہ بات جو تھی وہ ہو چکی، یہ فیصلہ جو تھا وہ ہو چکا۔ اب اگلی بات ان کے متعلق بات ہو چکی، اب جو ظالم ہیں جو کافر ہیں ان کے متعلق بات کی گئی کہ اگر توجہ کیجیے ظالم لوگ اب اگر بعض آ جاتے ہیں تو ٹھیک، اب ہجرت کر کے مسلمان آ گئے ہیں، بعض آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بعض آتے ہیں تو ہم پھر اب ان ظالموں سے بدلہ لیں گے، اور بدلہ لیں گے ان کے ہاتھوں سے جو مظلوم ہوئے۔ اور اللہ نے ایسا کیا، بدر کے میدان میں کیا، بدر کے میدان میں کیا کہ پچھلے 14 سال میں جو ظلم انہوں نے کیا اللہ نے بدر کے میدان میں ان سے بدلہ دلوا دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی ظلم کریں گے، بغاوت کریں گے، سرکشی کریں گے تو پھر بھی اللہ بدلہ لیں گے۔ کیسے؟ تو جو اس کے بعد انہوں نے عہد میں پھر سرکشی کی، پھر خندق میں بہت ساری افواج کو لے کر آئے، تب بھی ان کی طرف سے سرکشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق میں ہی ان کو منہ توڑ جواب دلوایا، اور اتنا شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے وہ طوفانی جو سلسلہ ہے وہ بھیجا، طوفان اور ہوا بھیجی کہ یہ مسلمانوں کے حملے کے بغیر ہی قدرتی حملے سے اس قدر خوف زدہ اور اس قدر روب اور دبدبے میں آئے کہ خود اپنا میدان، اپنی ہنڈیاں اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ چھاڑ کر، اپنے خیمے چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہوئے، اور اب کے بھاگے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمانوں نے توجہ کی یہود کی طرف، مشرکین کو چھوڑ دیا، یہود کی طرف توجہ کی، اور 6 ہجری میں مسلمان اپنا حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کس کے لیے؟ عمرے کے لیے۔ وہاں پر پہنچ کر کے معاہدہ کرنا پڑا، اس معاہدے میں اگلے 10 سال تک کی جنگ بندی، سیز فائر کا اعلان ہوا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 سال تک یہ معاہدہ قائم رہا۔ 2 سال کے بعد تیسرے سال میں ان مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، بنو بکر اور بنو جو اپنا نذیر تھے ان کے معاملات آپس میں بگڑے، اور اس بگڑنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے حلیف کا ساتھ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا۔ اس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، اور فتح مکہ ہوا وہ دن اور آج کا دن پھر مسلمانوں کے اپنا مکہ مکرمہ پھر مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا، اور الحمدللہ آج تک مسلمانوں کے ہاتھ میں اور قیامت تک مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ یہ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنہ اللہ۔ فرمایا جو شخص اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی ہے، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ معنی یہ ہے کہ مسلمان اتنی ہی تکلیف ان کو پہنچائیں جتنی تکلیف مسلمانوں کو دی گئی تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر مسلمانوں کو اس تکلیف پر مزید تکلیف دی گئی تو پھر اللہ مسلمانوں کی مدد لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ہاں اب اگر کوئی کمی بیچی رہ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگلی بات فرمایا ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی تفصیل طلب بات نہیں، بہت دفعہ یہ بات آ چکی ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ باطل لوگ وہ باطل ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے۔ کیا معنی؟ یہ ساری باتیں کہ مظلوم کو اللہ مدد اور نصرت سے نوازیں گے، ظالم سے اللہ بدلہ لیں گے، یہ اس لیے ہے کہ دن اور رات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو پکارا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگلی بات الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اس سے کیا اشارہ ہے؟ صرف تو جو اس سے اشارہ کیا ہے؟ پیچھے یہ کہا گیا کہ یہ ظالم
یہ مظلوم، اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا، ظالم کا کلا کما کرے گا. لیکن اگلی بات یہ کیا کی گئی ہے؟ یہ بات یہاں اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ میرے بندو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کو ماروں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن ہی جاؤ، اگر تم میرے بندگی پر آمادہ ہو جاؤ، میری بندگی بجا لاؤ، تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہیں عذاب دینے کی. مجھے کوئی شوق تھوڑی، میں کب پسند کرتا ہوں اس بات کو. لیکن سنو، میری رحمت کا معاملہ یہ، میں آسمان سے پانی برساتا ہوں تو زمین ساری پر یکساں برساتا ہوں. یعنی جہاں برسانا ہوتا ہے وہاں پورے خطے پر یکساں برستی ہے. اب اس خطے میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، میرے ماننے والے، انکار کرنے والے دونوں. میں نے کبھی اپنی رحمت تقسیم نہیں کی کہ میں نے مظلوموں کو دینی ہے، ظالموں کو نہیں دینی. نہیں. تو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم میرے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتے ہو؟ کچھ معاملات میں مجھے اپنا خاص سمجھتے ہو، کچھ معاملات میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتے ہو. یہ تم نے کیوں تقسیم کر دی؟ میری عبادت کو تم نے تقسیم کر دیا، حالانکہ میں تمہاری اس عبودیت کو یا تمہارے ساتھ اس معاملے کو میں تقسیم نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے. کیا معنی یہ کہ تمہارے دلوں میں چھپے معاملات کو اللہ جانتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اسی کا ہے. یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ دھمکی ہے. پہلے رحمت بیان ہوئی، اب کیا ہے؟ دھمکی ہے. آپ سمجھیے، پہلے اشارہ رحمت تھا کیا کہ میں برساتا ہوں تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے. دیکھو میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، لیکن اگر سنو یہ سارا کچھ ہے تو میرا ہی، جو میں نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے. چاہوں تو کھینچ لوں، چاہوں کسی سے لے لوں، کسی کو دے دوں. اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے صحیح حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر سے جو ثابت ہوتی ہے، وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں. ان 9 نشانیوں میں کیا تھا کہ یہ بستی ہے، اس بستی میں اس طرف قبطی رہتے ہیں، اس طرف بنی اسرائیل رہتے ہیں. کوئی درمیان میں بہت بڑی خلیج نہیں ہے، بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے، بس ایریاز ہیں. یہ ایریا ان کا ہے، یہ ایریا ان کا ہے. ہاں جی، درمیان میں کوئی فرق، وہی زمین کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں سیلاب ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں مینڈکیں ہیں ہر جگہ، ہر چیز میں، یہاں نہیں ہے. یہاں جوئیں ہیں ہر جگہ، ہر چیز میں، ہر شے میں، وہاں نہیں ہے. یہاں خون، وہاں کچھ بھی نہیں. اللہ بتاتے ہیں لہو ما فی السماوات، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی کا ہے. اللہ چاہے تو ایک ہی جگہ میں ایک کے لیے کچھ کر دے، دوسرے کے لیے فیصلہ کچھ کر دے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، یعنی تمہارے ہی آرڈر پہ چل رہی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہی خواہشات یا تمہارے ہی احکامات یا تمہارے ہی معاملات اس کے اوپر کار فرما ہو رہے ہیں. تمہاری ضرورت ہے، تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمندر کو ذرا غور تھوڑا سا توجہ کریں. سمندر ہے، اس سمندر کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. آپ یقین کریں سمندر کو تھوڑا سا کھڑے ہو کے نا بغیر دائیں بائیں توجہ کیے آپ تھوڑا سا سمندر پہ غور کریں، آپ کو خوف آئے گا، ڈر لگے گا، تبھی سے خوف پانی. اور جو آدمی سمندر کے اندر تیر رہا ہو، کشتی جہاز وغیرہ میں، اور وہ دائیں بائیں چاروں طرف پانی پانی دیکھ رہا ہو، اوپر آسمان ہے نیچے پانی ہے، اس کے سوا کچھ کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا، تو کیا انسان کے اوپر خوف، رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ ہے کہ جس نے انسان کے اندر سے اس خوف اور رعب دبدبے کو نکال کر کے اس کے لیے ایک دلچسپی کا سامان بنا دیا. یہ دلچسپی کا سامان بنا دینا یہ اس کے لیے مسخر کرنے والی بات ہے. دیکھیے نا، دلچسپی کا سامان تھا تو وہ 15 کروڑ دے کے موت کی آغوش میں چلا گیا. میری بات سمجھ گئے؟ دلچسپی کا سامان تھا نا، ٹائٹینک کو دیکھنا تھا، اس کے ملبے کو دیکھنا تھا، دلچسپی کا سامان تھا. سمندر کی گہرائی میں چلا گیا. کیوں؟ باپ بیٹے کو لے کے چلا گیا، اکلوتا بیٹا اسے لے کے چلا گیا.
اپنا اکلوتا وارث اسے لے کے ساتھ چلا گیا. ہاں میرا بیٹا تجھے میں عجیب و غریب قسم کی چیز دکھاؤں. بیٹا جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن باپ کی محبت میں چلا گیا. ایسا کیجئے کروڑوں روپے لگا کر کے کیوں گئے سمندر کی گہرائی میں اس چیز کی دلچسپی جو ظاہر کی گئی اسے دیکھنے کے لیے. یہ ہے اللہ نے اس سمندر کو مسخر کیا ہے. اب جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں, پہلے بھی گئے بعد میں بھی جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں آتے ہیں. ہاں جی کئی دفعہ کوئی مر جاتا ہوگا لیکن یہ 5 لوگ تو مر گئے, یہ 5 لوگ تو مر گئے. ان کے لیے اللہ نے اس ایک وقت تک سمندر کو مسخر کیا. سمندر میں تیرتے رہے. جہاں سمندر کی تسخیر ان کے لیے بند وہاں پر ان کے آلات ختم, وہاں پر پیٹرول یا ان کا ڈیزل یا ان کا ایندھن ختم, وہاں پر یہ لاپتہ ہو گئے. وہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا, کوئی ان کو بچا نہیں سکا. کیوں؟ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کیا ہے کہ جب تک میں چاہوں سمندر مسخر ہوگا اور جب میں نہیں چاہوں گا سمندر تمہیں جگہ نہیں دے گا, مار دے گا, تمہیں تباہ کر دے گا, ڈبو دے گا. کیا تم نے واقعہ موسیٰ و فرعون نہیں پڑھا؟ ایک ہی سمندر ہے, میرے حکم سے موسیٰ اور اس کے لشکر کو جگہ دے رہا ہے اور میرے ہی حکم سے اسی موقع پر فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سبھی اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں, اور کشتیاں اسی کو حکم سے دریا میں چلتی ہیں, اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے. یہ بھی اس کا دوسرا, یہ دیکھیں یہ دوسری اس نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے. آسمان اتنا بڑا آسمان جس کے بہت نیچے دنیا کے زمین کے بہت قریب سورج ہے, اور وہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. وہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا 13 لاکھ مرتبہ سورج کو بنا کر ایسے پھیلایا جائے تب بھی زمین کو پھیلایا جائے تب بھی یہ زمین اس سورج سے بڑی نہیں ہو سکتی 13 لاکھ مرتبہ. اور پھر وہ سورج آسمان سے بھی بہت دور ہے. ابھی اس سورج اور آسمان کے درمیان میں کئی سیارے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے اس آسمان کا کہ کتنا وسیع و عریض ہوگا. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بغیر کسی سہارے کے تھامے رکھا ہے, یہ بھی میری قدرت اور طاقت ہے, تم پر رحمت اور شفقت ہے. چاہوں ابھی گرا دوں سب کے سب مٹ جاؤ, کوئی بھی باقی نہ رہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور, وہی تو ہے جس نے تمہیں حیات بخشی, زندگی دی, پھر تمہیں مارتا ہے, پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا, اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے. آیت نمبر 67 سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ اللہ نے مختلف مقرر کیا ہے. دیکھیے نماز ہی کے عمل کو لے لیجئے. نماز کا عمل سبھی امتوں میں تھا, البتہ اس کی ادائیگی کے طریقہ کار میں, اس کے اوقات میں, اس کی صفات میں, اس کے اوصاف میں فرق ہر امت میں رہا ہے. کسی امت میں نماز کی رکعات 2 ہی رہی, کسی امت میں 4 ہوئی, کسی امت میں یہ صرف فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے, کسی امت میں یہ صرف مغرب کے وقت پڑھی جاتی تھی, کسی امت میں یہ صرف جو زوال آفتاب کے بعد کا وقت ہے اس وقت پڑھی جاتی تھی, کسی میں 2 3 4 وقت ہوتے تھے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی نعمت عبادت نماز کی صورت میں ادا فرمائی تو 5 اوقات نصیب فرمائے. اصل میں نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس امت کو اللہ نے عمر تھوڑی دی ہے, مہلت تھوڑی دی ہے, وقت تھوڑا دیا ہے, تو قرب کے لیے جو ذریعہ تھا اس کی تعداد میں اضافہ کر دیا, تاکہ بندے میرے بہت زیادہ قریب ہو جائے تھوڑے وقت میں. اسی طریقے سے آپ روزے کو لے لیجئے. روزہ کسی امت میں صرف ایام 20 کا روزہ تھا, کسی امت میں صرف اور صرف 9 یا 10 محرم کا روزہ تھا, کسی امت میں صرف ہفتے والے دن کا روزہ تھا, کسی امت میں کوئی دن مقرر تھا, کسی امت میں 40 روزے تھے.
اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 مہینہ پورا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس مہینے کے دن 29 ہوں یا 30 ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مہینہ پورا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر روزہ افطار کرنا ہے، یہ اس کا طریقہ بتلایا گیا۔ پھر پچھلی امتوں میں روزے کی میعاد کا فرق ہوتا تھا، ٹائمنگ کا فرق ہوتا تھا۔ پچھلی امتوں میں ٹائمنگ کسی میں کچھ، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے ہاں، بعض امتوں میں رات بھر اگر کوئی آدمی جاگ رہا ہے تو کھا پی رہا ہے، اگر جیسے ہی سو گیا بس اب اٹھنے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو گیا، کوئی سحری نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چائے نہیں، کوئی پٹھان حضرات کے لیے کوئی نسوار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہاں پر سو کر اٹھنے کے بعد کھانے پینے کی ترغیب دی گئی ہے، کھانے پینے کو برکت کا ذریعہ بنایا گیا، پر یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پچھلی امتوں میں جہاد تھا، مال غنیمت بھی ملتا تھا، لیکن مال غنیمت کے حصول کے بعد مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، جبکہ اس امت میں اللہ نے جہاد کو برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ میری امت کی برکت اور میری امت کی سیاحت جہاد میں ہے، اور اس امت کی جو معاش ہے، اس امت کی جو روزی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحت الرماد، کس کے نیچے؟ تیروں کے نیچے اور تلواروں، اپنا نیزوں کے نیچے رکھا ہے۔ یہ گویا کہ ایک انداز ہے ترغیب کا، گویا اس امت کو اللہ نے جہاد کا حکم بھی دیا، اور اس جہاد سے حاصل ہونے والے مال فے اور مال غنیمت کو استعمال کرنے کا بھی حکم دیا۔ پچھلی امتوں میں یہ مال غنیمت ایک خالی جگہ پہ، ویران جگہ پہ رکھ دیا جاتا، اور اللہ کے ہاں سے آگ آتی اٹھا کر کے لے جاتی اگر جہاد قبول ہوتا۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال کی قبولیت اور اعمال کی جو سزا ہے وہ اس دنیا میں دینے سے اللہ نے اپنی سنت کو بدل دیا، اپنے طریقے کو بدل دیا، کہ میں اس امت میں اپنے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے وہ اس امت کے شرف اور اس امت کی عظمت کی وجہ سے ان کے پردے کا خیال کرتا ہوں کہ یہاں پر اس طرح کے مال غنیمت کو پیش کرنے کا حکم بھی نہیں ہے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کا مسئلہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دروازے پر لکھنے کا تصور بھی نہیں ہے، پچھلی امتوں میں لکھا جاتا تھا۔ تو گویا پچھلی امتوں میں اور اس امت میں فرق ہے، لیکن عبادات ہر امت میں تھی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ عبادات پچھلی امتوں میں بھی تھی، اس امت میں بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آپ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو زکوٰۃ کا تصور تھا وہ کل مال کا 1/4 حصہ تھا۔ ایک آدمی اگر 4 لاکھ روپے کا سال بھر کے بعد مالک ہے، 1 لاکھ روپے رائے خدا میں دے گا۔ اس امت میں اللہ نے احسان فرمایا کہ 4 کے بجائے 40% جو ہے وہ کل مال میں سے زکوٰۃ دینے کو 40واں حصہ۔ چلیے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ 40واں حصہ ہے جی، 40% نہیں۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ جو عمل آپ کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ آپ سے اگر مشرکین اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، قیامت، قبر، برزخ کی زندگی، ان اعمال میں اگر جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس معاملے میں تم جھگڑ رہے ہو اللہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرنے کے اعتبار سے خوب واقف ہے، اور وہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے لکھنا،
لکھ کر ظاہر کرنا اور ظاہر کر کے فیصلہ کرنا اور فیصلے کے مطابق اب اس کو فیصلے کو نافذ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے آسان ہیں۔ اس دنیا میں آپ دیکھیے اول تو کسی کے جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا کا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہو جائے تو سزا کی تنفیذ نہیں ہوتی، سزا نافذ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہاں بہت سارے معاملات ہیں جو رکاوٹ کا ذریعہ ہیں، جو درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اچھا، یہ جو پچھلی آیت کریمہ ہے، اگر اس آیت کریمہ کو ایک اور معنی میں بھی آپ سمجھے کہ ان ذالک علی اللہ یسیر سے پہلے والا جو جملہ ہے ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ لکھے ہوئے کو کیا بولتے ہیں جی؟ تقدیر۔ لکھے ہوئے کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقدیر کی وہ قسم ہے، لکھے ہوئے فیصلوں کی وہ قسم ہے کہ جو اتنی اٹل بات ہے، اتنے اٹل فیصلے ہیں، ان میں کبھی کسی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے انسان کی عمر، انسان کی موت کا وقت اور جگہ، انسان کی موت، اس کی زندگی اور اس کی روزی، اس کے پاس جو صفت ہے، صفت ایمان یا نعوذ باللہ بری صفت کفر، ان سب چیزوں کا پہلے سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ ہے نا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہے جد و جہد۔ یہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اس کی جد و جہد ہے، اسلام پہ مرنے کی جد و جہد ہے، ورنہ فیصلہ تو اس مالک کے بعد پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بس اوقات حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال میں گزارتا ہے، العیاذ باللہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے ایسا کون ہے۔ فرمایا بس اوقات ایک آدمی ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں، کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اس لیے اس درمیان کی کیفیت اور راستے کے حصول کے لیے بتایا گیا کہ تم جد و جہد کرو، کوشش کرو، اور موت اسلام پر واقع ہو، اس کے لیے تمہارے اعمال میں مواظبت اور مسلسل تسلسل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے تم اللہ سے خیر اور عافیت مانگتے رہو، اور جب انسان اللہ سے جو کچھ مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو اس کے مطابق عطا بھی فرماتے ہیں۔ اتنی بات مانگی تو تقدیر مبرم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لکھے ہوئے وہ فیصلے جو اٹل ہیں، بدلیں گے نہیں۔ جس میں نے کہا عمر ہے، رزق ہے، ایمان کفر ہے۔ نمبر 2، تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر معلق۔ معلق کا معنی لٹکنا، یعنی وہ فیصلے جو کسی نہ کسی شرط کے ساتھ معلق ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو فیصلہ یہ ہوگا، اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو فیصلہ وہ ہوگا۔ گویا فیصلہ اٹل نہیں ہے، فیصلے کو منحصر کر دیا ہے کس پر؟ شرط پر، عمل پر۔ مثال کے طور پر اب حدیث میں جو آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ بلا کو، دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، کسی کا دل دکھانا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔
اب جو اللہ کو ناراض کر دے وہ خیر پائے گا یا شر پائے گا؟ جو اللہ کی رحمت پا لے وہ خیر پائے گا یا شر پائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس کے پاس خیر نہیں، لیکن وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو خیر آ جائے گی، یہ ایک فیصلہ ہوا، خیر ہے نہیں لیکن آ جائے گی۔ اگر یہ بھلائی نہیں کرتا تو خیر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ خیر آنے یا نہ آنے کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ نے مشروط کر دیا کس پر؟ بھلائی پر۔ مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کو اللہ نے مشروط کر دیا کس پر؟ دعا پر، صدقے پر۔ صدقہ ہوگا تو مصیبت ٹل جائے گی، صدقہ نہیں ہوگا تو مصیبت آ سکتی ہے۔ دعا ہوگی تو مصیبت ٹل جائے گی، دعا نہیں ہوگی تو مصیبت۔ یہ جتنے اعمال اور یہ جتنے فیصلے اور یہ جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے چیزوں کے ساتھ۔ اب خلاصہ کیا ہوا کہ آیات قرآنیہ میں، احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کے بدلے جانے کو کسی شے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں تقدیر معلق سے تعلق رکھتی ہیں، اور جن چیزوں کو بتلایا گیا ہے لا یتقدم ولا یتأخر، نہ فیصلہ آگے ہو سکتا ہے نہ فیصلہ پہلے ہو سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں۔ یہ جو بات ہے یہ بات کس کے لیے ہے؟ ایسے ہی فیصلوں کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف جو ہے وہ کیا کرو؟ انابت کرو۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں ان ذالک فی کتاب، اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، لیکن یہ لکھنا دو طرح سے، ایک وہ فیصلے جو بالکل اٹل ہیں وہ بدلیں گے نہیں، ایک وہ فیصلے جو معلق ہیں وہ حالات کے ساتھ ساتھ شرط کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے مبرم فیصلے بھی آسان ہیں، اللہ کے لیے معلق فیصلے بھی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ۔ ابھی میں نے تلاوت میں کیا پڑھا تھا؟ مِن ذَلِكُمْ النَّارُ، اب پڑھ رہا ہوں مِن ذَلِكُمُ النَّارُ۔ یہ آپ کو دونوں طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب پہلے اسی بات کو سمجھ لیجئے، مِن ذَلِكُمُ النَّارُ، مِن ذَلِكُمْ النَّارُ کو اگر یہاں پر مِن ذَلِكُمْ پہ وقف کریں گے تو النار آگے پڑھیں گے، لیکن اگر اس پہ وقف نہیں کریں گے وہ بھی جائز ہے، وقف نہیں کریں گے تو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، اس صورت میں وہ جو آگے حمزہ کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے یہ حمزہ چونکہ قطعی نہیں ہے، وصلی ہے، تو اس لیے میم کے اوپر ضمہ دے کر کے اس کو آگے اس کے ساتھ ملائیں گے، من ذالکم النار۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آیت کریمہ سے متعلق یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں اور جب ان کے سامنے توحید کی بات آتی ہے تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، اور جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آپ ان کے چہروں کی حالت دیکھیں تو ان کے چہروں کی حالت بہت ہی پریشان کن ہو جاتی ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے کوئی آدمی شدید ترین بخار میں مبتلا ہو اور کافی دنوں سے مبتلا ہو تو اس کے چہرے کی رونق ہی اتر جاتی ہے، خط و خالی بدل جاتے ہیں، یکدم ایک اچھا خاصا گول مٹول چہرہ اس کے اوپر جھریاں آ جاتی ہیں۔ فرمایا ایسا آدمی کہ جو محفل میں ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا تھا، اچانک رب کا ذکر ہوا شروع، اچانک اللہ کا اکیلا ذکر شروع ہوا، اس کے چہرے کے اثرات ہی بدل گئے، وہ رونقیں مٹ گئیں، وہ چہرے کی سفیدی سیاہی میں بدل گئی، وہ جو رونقیں تھیں وہ کیا ہو گئی؟ بے رونقی میں بدل گئی۔
یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے انہیں اللہ کو اکیلے سننا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اکیلے سننا نہیں چاہتے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے معبودان باطلہ کا ذکر کیا جائے. اللہ کا ذکر ہو تو ساتھ معبودان باطلہ کا ذکر بھی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات بیان ہو تو معبودان باطلہ کی صفات بھی بیان کی جائے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو خشک موضوع ہے نا توحید، اس کو بیان نہ کیا جائے. آج بھی یقین کریں، یہ نہیں کہ توحید ان کو بری لگتی ہے، توحید اچھی لگتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ صرف توحید کی بات نہ ہو. جی یہ کیا ہے جی، خشک مضمون ہے، بس اللہ ایک ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے. بھائی جب اللہ ایک ہونے کا یقین ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا یقین نہیں؟ یقین ہے تو اس کی تو ان کا تذکرہ بھی چھوڑ دیجیے. اور اگر اس طرح یوں آپ ایک ایک چیز کا تذکرہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی ایمانی صفات کہاں رہیں گی؟ اس لیے ہر تذکرہ صاحب تذکرہ کی حیثیت اور شان کے مطابق ضرور ہونا چاہیے. اللہ کا تذکرہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے موافق ضرور ہونا چاہیے. رسول کا تذکرہ رسالت کی موافق ہونا چاہیے. اور امام الرسول امام الانبیاء کا تذکرہ ان کی شان اور حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی آدمی اولیاء کا ذکر کرے صحابہ کا ذکر نہ کرے. بالکل غلط بات ہے. کوئی آدمی صحابہ کا ذکر کرے اہل بیت کا ذکر نہ کرے، یہ غلط بات ہے. کوئی آدمی صرف اہل بیت کا ذکر کرے صحابہ کا ذکر نہ کرے تو بھی غلط بات ہے. صحابہ اہل بیت کا تو ذکر کرتا ہے، نبی کا ذکر نہیں کرتا، بالکل غلط بات ہے. کوئی آدمی نبی کا ذکر کرتا ہے، انبیاء کا ذکر کرتا ہے، لیکن رب کا ذکر اچھا نہیں سمجھتا تو غلط بات، 100% غلط بات. یہی بات تو یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. کیسی آیات؟ اللہ کی توحید کی، شرک کی تردید کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی معرفت کی پہچان کی، تو ان کے چہروں پر جو غمی کے آثار ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، ناخوشی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں. یاد رکھیے جس آدمی کے چہرے پر اللہ کا ذکر سن کر کے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوں، اس آدمی کے دل میں توحید کے حوالے سے کھٹک موجود ہے. جس آدمی کے چہرے پر نبیوں کا ذکر سن کر کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوں، اس کے دل میں نبیوں کے حوالے سے کھٹک موجود ہے. جس کے چہرے پر امام الانبیاء کا تذکرہ سن کر چہرے کے حالات اور آثار بدل جاتے ہوں تو سمجھ لیں کہ خاتم النبیین کے حوالے سے اس کے دل میں کھٹک موجود ہے. اہل بیت کے حوالے سے تذکرہ سن کر اگر چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں تو کھٹک موجود ہے. صحابہ کے حوالے سے تذکرہ سن کر اگر ان کے حوالے سے چہرے پر ناگواری کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں تو کھٹک موجود ہے. اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے تذکرہ سن کر چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں تو منافقت ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تذکرہ سن کر کے چہرے کے اثرات اور حالات بدل جاتے ہیں تو یہاں بھی منافقت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اسی طرح ایمانی حیثیت میں قبول کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایمانی حیثیت سے اسی طرح قبول کیا جس طرح عقیل بن ابو طالب کو رسول اللہ نے ایمانی حالت میں قبول فرمایا. جیسے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ایسے یہ بھی فتح مکہ ہوئے. اگر حضرت عباس ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ ابتدا میں نہیں گئے تو ہم ان کو برا نہیں کہتے تو کسی اور کو برا کیوں کہیں گے؟ حضرت علی کے ہی بھائی حضرت عقیل اگر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں ان کا ایمان قبول کیا جائے، معاویہ بن ابی سفیان اگر اسلام قبول کریں ان کا ایمان قبول نہ کیا جائے تو ظاہر ہے مسلمانی. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ آپ کا پیمانہ کون سا پیمانہ ہے؟ رسول اللہ نے اگر ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ مجھے معاویہ کا ایمان قبول نہیں، مجھے ابو سفیان کا ایمان قبول، مجھے ہندا کا ایمان قبول نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہمارے لیے، اللہ کے رسول کا فرمان حتمی اور آخری ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جب قبول کر لیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے لیے کاتب مقرر کر دیا. اپنے لیے کاتب، اب وہ کاتب وہی ہیں تو تب بھی، اور اگر وہ کاتب بحیثیت منشی ہیں تو تب بھی. بہرحال
کتابت کے لیے فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے. لکھتے وہ کس کے حکم سے تھے؟ اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول اگر ایک آدمی کو لکھنے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھو، تو لکھا اسی کو جاتا ہے، منشی اسی کو بنایا جاتا ہے جو با اعتماد ہو. نبی کا اعتماد تھا تو نبی نے منشی بنایا. چلو آپ کے بقول منشی ہی صحیح، لیکن وہ منشی بھی آپ جیسے سائنٹسٹوں کے کروڑوں سائنٹسٹ ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. تمہارے جیسے انجینئر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں بھی آ جائیں، وہ معاویہ بن ابی سفیان سے کہ قدموں کی دھول کے برابر بھی. میں لفظ اگلا بھی کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں رہا تھا. چلیں، اس سے زیادہ حقیر ہے، اس سے زیادہ حقیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت ہو جائے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے، وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور صحابی کا رتبہ پوری امت میں سب سے بڑھ کر ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، تم ان کے چہروں پر صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو تو منافق اور مومن کی پہچان ہو جاتی ہے. کچھ ایک کی وجہ سے، کچھ دوسرے کی وجہ سے، کچھ تیسری کی وجہ سے. خوش نصیب ہیں وہ جو سب کو سنتے ہیں، جو سب کو پسند کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں. بعض وہ ہیں جن کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو تو ان کے چہرے کے اثرات بدل جاتے ہیں، یہ بھی منافق ہے، قطعی منافق ہے. اور بعض وہ ہیں کہ جن کے سامنے سیدنا علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے بغلوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی قطعی منافق ہے، مومن نہیں ہے. پہچان. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، فرمایا قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. قل افانبئکم بشر من ذلکم النار، یعنی قریب ہے ایسے لوگ کہ جو ہماری آیات پڑھ کر سنانے والے ہیں ان پر یہ مشرک جن کو توحید سننا پسند نہیں، ان پر حملہ کر دیں. قریب ہوتا ہے. اور ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیے، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اعلان توحید کرنے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور آپ کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے اس امت میں اعلان توحید کیا وہ کون تھے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضور کو بھی سب سے پہلے اعلان توحید پہ کیا ہوا؟ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کنکر اٹھا کر کے مارے اور یہ جملہ کہا، نعوذ باللہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اعلان توحید کیا سب سے پہلے تو ان کو مکہ کے مشرکوں نے اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور پورا دن بے ہوش رہے. جب سرے شام ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنے آقا کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. یہی قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے ایسے لوگوں کے سامنے اس طرح کا ذکر ہو تو وہ مارنا شروع. قل افانبئکم بشر من ذلکم النار وعد اللہ الذین کفروا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا، وہ بئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے ایک مثال سے بات کو سمجھایا ہے. وہ مثال کیا ہے کہ اے مشرکو، جن معبودان باطلہ کی تم پوجا کرتے ہو، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن ہستیوں کی تم پوجا کرتے ہو، کبھی غور کیا ہے کہ ان ہستیوں نے کوئی چیز بنائی ہو یا وہ بنا سکتے ہو؟ کسی چیز کا ڈھانچہ بنا لیں، کسی چیز میں جان پیدا کر، ایسا نہیں ہو سکتا. یا وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی جاندار چیز بنا نہیں سکتے، بنانا بڑی دور کی بات ہے. فرمایا ان کے پاس تم نظر و نیاز کے لیے کچھ چیزیں رکھ کے آتے ہو، کوئی چاول، کوئی بریانی، کوئی حلوہ، کوئی کھیر لڈو شڈو تم رکھ کے جاتے ہو. کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے کہ اس کے اوپر مکھی بھی آگے بیٹھتی ہے؟ ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ مکھی جو میٹھا، جو پھیکا، جو نمکین وہ چکر لے جا رہی ہے، ان کے نام پہ آئے ہوئے غذا میں سے وہ چکر لے جا رہی ہے. ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ اس مکھی کو روک سکیں، اس سے وہ چیز اخذ کر سکیں، لے سکیں جو اس مکھی نے لے لی.
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، یا مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، یعنی سارے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. آخری بات اللہ نے بڑی کمال کی فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب یعنی عبادت کرنے والا اور جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ گئے گزرے لوگ، کمزور، بے بس، ناتواں، عاجز، گئے گزری حالت. ما قدر اللہ کا قدری، اللہ کتنے زیادہ حسرت کے ساتھ یہ بات بیان فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر کی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. ما عرف اللہ حق معرفتی، جس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا اللہ کو پہچانا. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ ہے شرک. کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یا صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہرائیں، یہ شرک ہے. اچھا، قرآن پاک نے ایک اور اصطلاح کی بھی تردید فرمائی ہے، اور وہ اصطلاح ہے تشبیہ. وہ اصطلاح کیا ہے؟ تشبیہ. کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں مخلوق والی صفات خالق میں تصور کی جائیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ کی صفات کو مخلوق میں سمجھا جائے تو بھی کفر، اور مخلوق کی صفات کو خالق میں سمجھا جائے تو بھی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کو چن لیا ہے. یعنی اولاد ہونا کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی، اللہ کی صفت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے تو وہ گویا اللہ کے لیے اس صفت کو ثابت کر رہا ہے جو صفت مخلوق کی ہے. تو جو مخلوق کی صفت خالق کے لیے سمجھی جائے اس کو تشبیہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ تشبیہ کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بھی، اب اگر کوئی آدمی کہے اللہ کھاتا ہے، اللہ پیتا ہے، اللہ سوتا ہے، اللہ جاگتا ہے، اللہ چلتا ہے، ہاں جی، جیسا کہ کسی نے کہا کہ جی وہ عرش پر اللہ ذوالجلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی چہل قدمی کر رہے تھے. کیسے بےہودہ قسم کے لوگوں کے افکار و نظریات ہیں، اور یہ کسی مسلک کے نہیں ہیں، جہالت پر مبنی عقیدے ہیں. ان کا مسلکوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، جہالت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ما قدر اللہ کا قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھے نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز، کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب نبوت کا بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ ہی نبی کو منتخب فرماتے ہیں، اللہ ہی رسول کو منتخب فرماتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جسے اللہ منتخب فرما دیں اس کا کوئی انکار کرے، اللہ اس کو معاف فرما دے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے چنا ہو، جسے اللہ نے چنا نہ ہو اس کو کوئی آدمی رسول سمجھے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. قادیانیت کا مسئلہ جب بہت زیادہ عروج پر تھا تو ایک قادیانی جج نے مولانا شمس الحق افغانی ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ مولانا یہ رسالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت خاص چیز ہے، بہت خاص منصب ہے. جی تو یہ بڑا منصب ہے، بڑا خاص منصب ہے، تو یہ اللہ کے ہی چنتے ہیں، اللہ ہی منتخب فرماتے ہیں. اچھا جب اتنا خاص ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا قیمتی منصب ہے تو یہ قیمتی منصب تو پھر عام ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے. اچھا اگر یہی بات ہے تو یہ میری انہوں نے جیب سے ایک نوٹ نکالا 100 روپے کا تھا. فرمایا کہ جج صاحب یہ کیا ہے؟ کہا جی 100 کا نوٹ ہے. کہا یہ کیا ہے؟ اس زمانے میں 100 کا نوٹ پاکستان کی سب سے بڑی کرنسی تھی. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی 100 کا نوٹ ہے. کیا ہے جی؟ قیمتی چیز ہے. یہ بتائیے کہ سب سے قیمتی؟ ہاں جی اس کرنسی کے اعتبار سے سب سے قیمتی ہے. فرمایا اس کو پھر عام ہونا چاہیے نا، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی اپنے گھر میں کچھ 100 کے نوٹ بناؤں اور ان کے اوپر مہر لگاؤں، اسٹیمپ لگاؤں اور اس کو عام کروں.
کہا نہیں یہ تو حکومت کا کام ہے. یہ کام کس کا ہے؟ حکومت کا کام ہے کہ حکومت یہ نوٹ بنائے گی، حکومت کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا. مولانا نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا جناب کہ یہ منصب رسالت حکومت کا کام ہے، حکومت منتخب کرے گی. اور حکومت کون سی؟ وہ جس نے رسالت کو منتخب کر ہے، اور انتخاب رسالت اللہ کا کام ہے، تو لہذا اللہ ہی منتخب کریں گے. وہ اس کو منتخب کریں، وہ اس کو منتخب کریں، وہ اس کو منتخب کریں. جس کے بارے میں وہ کہیں گے یہ رسول، میں مانوں گا رسول. جس کے بارے میں وہ نہیں کہیں گے رسول، تو میں نہیں مانوں گا. وہ جتنا مرضی اچھا نظر آئے، جتنا مرضی وجیب نظر آئے، جیسا مرضی نظر آئے، میں نہیں مان سکتا. مطلب یہ ہوا کہ جس کو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، مرزا قادیانی، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے. اللہ نے چنا نہیں، اللہ نے وہ نوٹ بنایا نہیں. تو میں اس جعلی کرنسی کو کیسے ملک میں چلنے دوں؟ اس ملک میں وہ جعلی کرنسی نہیں چل سکتی، کیونکہ اس ملک کی گورنمنٹ نے بنائی نہیں. تو پھر اس دنیا میں نبوت کی جعلی کرنسی کیسے چلے گی جب اللہ والی حکومت نے اس کو بنایا نہیں؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، یعنی فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے منتخب، اور انسانوں میں سے بھی. تو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو وہ رسول ہوتے ہیں، جو فرشتوں میں سے ہوں وہ قاصد ہوتے ہیں. اگرچہ ان کو بھی رسول کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ رسول یا یہ قاصد مانوی اعتبار سے ہوں گے، ورنہ اصل منصب رسالت کس میں ہوتا ہے؟ یہ انسانوں میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ یہ بات کہہ دی ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا. اب یہ بات کہنے کی یہاں ضرورت کیوں محسوس ہے؟ یہ ذرا سمجھیں. مشرکین کو لتھاڑا جا رہا ہے، ان کی شرک کی تردید ہو رہی ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ مشرکو تم فرشتوں کو اللہ کی لونڈیاں سمجھتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی، اور فرشتوں کو اللہ کی طرف سے فرستادہ سمجھتے ہو، نبی و رسول سمجھتے ہو، یا رسول کو یہ درجہ دیتے ہو کہ وہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، انسان تو نہیں ہو سکتے. اللہ نے ان ساری باتوں کی اس ایک جملے میں تردید. نہ نبی فرشتہ ہوتا ہے، نہ فرشتہ نبی ہوتا ہے. نبی فرشتہ نہیں ہو سکتا، اور فرشتہ بھی نبی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی صفات الگ الگ ہے، دونوں کے مقام الگ الگ ہیں. آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اس سے واقف ہے. کن کے؟ فرشتوں سے یا رسولوں سے. فرشتوں سے بھی آگے پیچھے جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں، رسولوں سے بھی آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں. یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کریں گے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، سب کام اللہ کی طرف لوٹنے والے. یہ جو آگے آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے آخر میں یہاں پر سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے السجدۃ عند الشافعی. اس آیت کریمہ کے آخر میں سنیے جی، پہلے اس بات کو سمجھ لیں. سجدے قرآن پاک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک سجدوں کی تعداد، سجدہ تلاوت کی تعداد 14 ہے. کتنی ہے؟ فرق صرف ایک سجدے میں ہے، اور وہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کو سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کے آخر میں سجدہ کرنا امام شافعی کے نزدیک واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو سجدے کا حکم ہے نا، وہ سجدہ تلاوت ہے. اور ان کے نزدیک سورہ صاد میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا کہ حضرت داؤد کے سامنے جب حالات آئے اور ان کو لگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے. ان کے نزدیک وہ سجدہ تلاوت نہیں، وہاں سجدہ نہیں ہے. ان کے نزدیک یہاں سجدہ ہے اور یہ سجدہ تلاوت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت نہیں ہے، یہاں سجدہ تلاوت ہے، جبکہ وہاں سجدہ تلاوت ہے، وہاں سجدہ ہے. اتنی بات میں آ گئی. یہ سجدہ کون سا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ نماز والا سجدہ ہے. اللہ نے نماز کے لیے سجدے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نماز میں سجدہ ہے اور وہ فرض ہے. اچھا اگلے لے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول کے مطابق سجدوں کی تعداد 14 ہے، دوسرے قول کے مطابق 11 ہے. جو ان کے نزدیک 11 ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ نجم 27ویں پارے میں اور 30ویں پارے کی 2 سجدے، یعنی جو آخری منزل کے 3 سجدے ہیں وہ ان کے نزدیک سجدے نہیں ہیں، یعنی واجب سجدے نہیں ہیں. لہذا ان کے نزدیک کل سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 11.
البتہ دوسرا قول ان کا یہ کہ نہیں، سجدوں کی تعداد ہے 14 ہی، ان میں سے 11 واجب ہیں یعنی سنت موقدہ ہیں، اور 3 سجدے سنت غیر موقدہ ہیں۔ ان کے نزدیک سنت موقدہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے، تو وہ 11 کو سنت موقدہ سمجھتے ہیں اور 3 کو غیر موقدہ سمجھتے ہیں، تو گویا ان کے نزدیک بھی دوسری روایت کے مطابق سجدوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ اس آیت کریمہ میں عبادات کا حکم دیا اللہ نے، اس میں نماز ہے، اس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کے علاوہ جو ہے وہ مختلف دیگر عبادات ہیں، خیر کے کام ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیت کریمہ میں اللہ نے اختصار کے ساتھ انتہائی زیادہ جامعیت کے ساتھ بیان فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ یہاں میں وہی بات جو چند دن پہلے بھی عرض کی تھی، ایک ہوتا ہے کسی کام کو پیدا کرنا، ایک ہے اس کام پر دوام اور استقلال کے ساتھ عمل کرتے رہنا۔ پانی لاؤ، اس کا مطلب پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ دوسرا یہ اب یعنی پانی لانے کا عمل اب تک نہیں ہوا، اب عمل کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی لاتے رہو، اس کا مطلب ہے یہ عمل کر رہا ہے، مزید کرتے رہو۔ نماز پڑھو، یہ ایک عمل ہے کہ پہلے نماز نہیں پڑھ رہے نماز پڑھو، ایک ہے نماز پڑھتے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ میں نے عرض کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، مطلب یہ کہ ہم چل رہے ہیں اس پہ چلائے رکھ۔ ایسے ہی یاد رکھیے کسی کام کو شروع سے پیدا کرنا یہ ہے اس کام کا بنانا، اور ایک ہے اس کام کو آگے چلاتے رہنا، یعنی پہلے سے بنا ہوا کام ہے، پہلے سے کیا ہوا کام ہے، پہلے سے عمل ہے اس پہ، مزید اس پر استقامت کا اظہار ہے۔ اور جی یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، بلکہ یوں کہا رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ آگے کیا کہا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کام تم کرتے رہو گے یقین جانو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس کا میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا تقدیر میں، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں ساری جدوجہد؟ کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ آگے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس جملے کو سمجھ لیجئے، بس ایک ہی تفصیلی بات، اور وہ یہ ہے دیکھیے اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مطلب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہاں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، جو دین متین نے جو راستہ بتلایا نا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، سمپل ہے۔ مرنے والے کو آپ غسل دیجئے، کفن دیجئے، اس کا جنازہ پڑھیے، جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیجئے، تدفین کرنے کے بعد لوگ اگر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو 3 دن تک آ سکتے ہیں، تعزیت کریں، 3 دن تعزیت کے بعد خلاص ختم۔ یہاں کوئی تنگی نہیں ہے، یا شریعت نہیں کہا کہ ہر بندہ آئے، شریعت نے کہا کہ جو خاص لوگ ہیں وہ آ جائیں، آ کر کے تعزیت کر لیں، کیونکہ ان کے آنے سے کیا ہوگا، اس کا ذرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ بس شریعت نہیں کہا سارے آئیں، کام کاج چھوڑ کے آئیں جی، کوئی آدمی وہ ڈسکے سے آ رہا ہے، کوئی گجرا والا سے کس لیے آ رہا ہے جی، 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھانے کے لیے، دعا مانگنے کی، تعزیت کرنے کی۔ اتنی تنگی دین نے نہیں پیدا کی۔ دین نے نہیں کہا کہ آپ کے یہاں میت ہو جائے تو 10 دیگیں پکانی ہے، دین نے کہا کہ آپ کے یہاں میت ہو جائے تو تیسرے دن آپ نے جو ہے پھل فروٹ لا کر کے، چنے اور میٹھا لا کر کے اس کے اوپر کچھ پڑھنا اور پھینکنا، اس کو جو نہیں، یہ شریعت نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ شریعت نے نہیں کہا کہ شادی کے معاملات میں تنگی ہے، شریعت نے سمپل کہا ہے کہ آپ مسجد میں دونوں طرف سے فریق آ جائیں، ایجاب اور قبول ہو، اس کے بعد چھوارے یا میٹھا یا جو بھی نکاح کی قبولیت کے بعد، نکاح ہونے کے بعد میٹھے کا تقسیم ہو۔ اگر مرد کے پاس کچھ حیثیت ہے تو وہ ولیمہ کر لے اپنی حیثیت کے مطابق، 5 لوگوں کو کر لے، 50 لوگوں کو کر لے، 500 لوگوں کو کر لے، جو اس کی توفیق ہے وہ کرے۔ کم خرچ بالا نشین، جتنا نکاح میں خرچ کم ہوگا اتنا ہی نکاح میں برکت ہوگی، یہ شریعت مطہرہ نے ایک اصول اور ضابطہ دیا۔ اب اگر تنگی آ رہی ہے تو تنگی کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ میرے آپ کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے۔ دین تنگ نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں ہے،
تنگی پیدا ہوئی ہے ماحول نے پیدا کی ہے. تو اب آپ الزام دین کو نہیں دے سکتے کہ جی دین میں بڑی مشکلات ہیں، ہاں جی مرنا مشکل ہو گیا، جینا. بھائی مرنا مشکل ہے، جینا مشکل ہے، یہ سارے معاملات میں نے اور آپ نے کیے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج. میں نے مختصر جملوں میں چند عام باتیں عرض کر دی ہیں. فرمایا کہ تم پر دین میں تنگی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. وہ سماکم المسلمین، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. پچھلی کتابوں میں ہمارا نام کیا تھا؟ اللہ اکبر. من قبل وہ بھی اچھا ہے. وہ سماکم المسلمین کا فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت ابراہیم کی طرف کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں تمہارا نام، پچھلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وہ فی اللہ، اس کتاب میں بھی وہی نام اللہ نے رکھا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ نے مسلمان ہونے کا نام تمہارا رکھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان. دوسرا اعزاز لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. جہاد کرتے رہو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے بارے میں شاہد ہو. کیا معنی؟ تو بڑی اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی امتوں کو ان کے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنے دربار میں دیکھیں گے. لوگ بارگاہ ایزدی میں بلکہ بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کیجیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ فرمائیں گے اور وہ سجدہ طویل ہوگا، بہت طویل ہوگا، بہت گڑگڑاہٹ ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا محمد آپ اپنا سر اٹھا لیجیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، مانگیے آپ کو دیا جائے وغیرہ. اللہ کے رسول اپنا سر اٹھائیں گے، سر اٹھاتے ہی آپ دربار الہی میں حساب کتاب کی فرمائش کریں. اب جب حساب کتاب کی فرمائش ہو جائے گی تو بہت سارے لوگوں کا حساب کتاب جب ہو رہا ہوگا تو کچھ امتیں وہ ہوں گی کہ جو اپنے نبیوں پر الزام لگائیں گے انہوں نے بات ہی نہیں پہنچائی. اللہ ان نبیوں کو بلائیں گے کہ تم بتاؤ کہ تم نے یہ بات پہنچائی تھی. ہاں جی پہنچائی تھی. یہ انکار کر رہے ہیں. تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کس کو پوچھیں گے؟ انبیاء. تمہارے پاس کوئی گواہ تم نے پیش کی، ان کو تم نے دین کی بات بتائی؟ وہ عرض کریں گے، وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ آخری امت اس بارے میں گواہ ہے، آخری امت اس بارے میں گواہ ہے کہ ہم نے پہنچایا ہے. اب فوراً وہ جو منکر ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بعد میں آئیں وہ پہلوں پر گواہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہمیں پرکھا نہیں، ہمیں سنا نہیں، تو وہ ہم پر گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے سنو تو صحیح طرح، ان کی بات تو سن لو. اللہ آخری امت سے پوچھیں گے بتاؤ یہ داؤد نے اپنی امت کو بات پہنچائی، یہ شیس نے اپنی امت کو بات پہنچائی، یہ فلاں نبی نے اپنی امت کو بات پہنچائی؟ یہ اس امت کے نیک اور پارسوا لوگ کہیں گے کہ یا اللہ بات پہنچائی. سوال ہوگا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جواب دیا جائے گا ہمیں ہمارے قرآن سے معلوم ہوا، ہمیں ہمارے نبی کے فرمان سے معلوم ہوا. اچھا تمہیں تمہارے نبی کے فرمان سے معلوم ہوا؟ نبی سے پوچھتے ہیں. نبی سے پوچھا جائے گا کہ محبوب آپ بتلائیے کیا آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے دین پہنچایا ہے؟ یا اللہ پہنچایا ہے، میں نے ان کو یہی بتایا تھا، میں نے ان کو لیکون الرسول شہیدا علیکم، اللہ کے نبی تم پر گواہ ہوں اور تم امتوں پر گواہ ہو. بات میں آ گئی. چلیے فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. اچھا اس کا ایک دوسرا معنی بھی سن لیجیے، لیکون الرسول شہیدا علیکم. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تاکہ رسول تمہیں پڑھائیں تم امت کو پڑھاؤ. اس سے صحابہ کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول صحابہ کو پڑھائیں، صحابہ امت کو پڑھائیں. رسول تمہیں دین سکھائیں، تم آگے امت کو سکھاؤ. رسول تم تک دین کی تبلیغ کریں تم. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین، اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو. هو مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. مولا کے بہت سارے معنی، 1.5 درجن سے زیادہ معنی ہیں. یہاں پر معنی کارساز، وہی تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ بہترین ہے، کیا ہی خوب کارساز ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ